السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا 40واں منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس اہم ترین دن اور اس اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ مزاج الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے حضرت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں آج منایا جا رہا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا دن ہے ان کی تعلیمات کا، ان کی قربانیوں کا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم حضرت امام حسین کی قربانیاں دیکھیں اور آج ہم امت کا شیرازہ دیکھیں، امت کے حالات دیکھیں، تو یہ اتنا فرق کیوں آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی بہت شکریہ، سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں اپنے دعوت دی۔ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم صرف شخصیت کو شخصیت کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے جس طرح وہ شخصیت چاہتی ہے کہ مجھے فالو کیا جائے، تو امام چاہتے تھے کہ محبتوں کا ایک رویہ رہے، ایک ریلیشن قائم رہے، یہ پتہ چل سکے کہ کون حقیقت میں مسلمان ہے اور کون مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ جب یہ چیز ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے اور ہم امام کے پیغام کو آگے نہیں بڑھا پا رہے، اور تعلیمات اہل بیت تو یہی تھا کہ محبت سے رہا جاتا، تعلیمات اہل بیت تو یہی تھا، حتیٰ کہ امام حسین نے جو بیان کیا، کیا کمال کا جملہ امام نے کہا، ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان کا چٹخارا ہے۔ فَإِذَا مُوحِسٌ بِبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جب بلاؤں اور مصیبت میں گر جاتے دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے۔ اللہ، تو ایکچول دین تو وہ ہے کہ جس کو میں اور آپ پریکٹس کر رہے ہیں۔ ایکچول وہ دین نہیں ہے کہ میرا نام اسلامی مطابق، اسلام کے طور طریقے کے مطابق رکھا گیا یا میں اسلامی معاشرے اور گھر میں پیدا ہو گیا، تو یہ تو میں شو کر رہا ہوں، میں نے پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، میں نے امام حسین کی بالکل امام حسین کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں نے پیش کیا۔ تو پھر اگین جب میں اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھوں گا تو مجھے آپ میں 100 خرابیاں نظر آئیں گی، مجھے آپ کے فرقے میں 100 خرابیاں نظر آئیں گی، کیونکہ میں نے پیغام نہیں لیا، میں نے صرف یہ کوشش کی کہ دوسروں کی خرابیاں دیکھوں۔ اللہ چاہتا تھا کہ انسان اپنے نفس کی خرابی دیکھے، ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا یہ بنیادی وجہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ایک وقت تھا کہ بین المسالک امن بہت اچھا تھا نا، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے، یقیناً آج بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، خوشی غم سب کچھ، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت اس پیار محبت اور بھائی چارے کی فضا کو تباہ کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور جو ہماری فوج اس کے پیچھے یا جو ہمارے وہ ادارے ہیں ISI وغیرہ جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، انہوں نے وہ IP ٹریس کی ہیں کہ جو ہمارے دشمن ممالک سے جا ملتی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے اس عاشور کو جو گزرا 2020 کا، اور یہ مسلسل، میں اس پہ پیغام دوں گا اپنے سامعین کو آپ کے توسط سے کہ دیکھیں، جب بھی آپ کو شیعہ کوئی پوسٹ کرتا ہے اور وہ سنی جذبات کو بھڑکاتی ہے، یا سنی کوئی پوسٹ کرتا ہے اور وہ شیعہ جذبات کو بھڑکاتی ہے، ہرگز کمنٹ نہ کریں، ہرگز شیئر نہ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر 10,000 لوگوں تک، وہ دشمن ضروری ہے، دشمن چاہتا ہی یہ تھا، یعنی ہم شیئر کرتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے ہماری، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ اس ID کو رپورٹ کرو، یہ ہمارے درمیان فتنہ پہ، لیکن جیسے ہی ہم نے شیئر کیا، ہمارے پاس 100 فرینڈز ہیں، جو بھی فیس بک یوزر ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، تو ہمارے پاس 100 فرینڈز ہیں یا 100 ہماری لسٹ میں لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، 1000 تک پہنچ گیا۔ دشمن چاہتے یہ تھا کہ میرا پیغام آگے سے آگے پہنچے، 2 اور لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ ہرگز شیئر نہ کریں، ہرگز کمنٹ نہ کریں، ایون یہ کہ ID کو آپ یہ بھی نہ کہیں کہ اس ID کو رپورٹ کر کے ہم نے شیئر کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہیٹریڈ جو پیغامات پھیلا رہے ہیں، ہم اس کو بس بہت بہترین ہے آپ اس کو انفرینڈ کر دیں، بات ختم ہو کہ آپ کا اس سے دوستی والا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، آپ ختم کر دیں اس سے، اگر بہت زیادہ ہے، میکسیمم آپ کو بہت زیادہ، ورنہ تو محبت کا پیغام جو نہیں دے رہا
محمد مصطفیٰ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، اور اسلام کے الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو الاقرار. یہ رسول اللہ کی ختم مرتبت کی حدیث ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ اس کے آگے جو کہا گیا ہے. اب اس میں ہم پیچیدگیاں نکالیں اور اس میں لطافت کو تلاش کیجئے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کیجئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ثابت ہو رہا ہے مذہبی منافرت کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو روکنا ضروری ہے، اس کا سد باب ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت آج چہلم ہے، تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چہلم کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا اویس بھائی آپ نے. اس کا تاریخی حیثیت پہلے میں بتا دیتا ہوں، پھر شرعی حیثیت کی طرف آ جاتے ہیں. تاریخی حیثیت یہ تھی کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب یزید نے دیکھا نا شام کے زندان میں قید کر کے رکھا تھا، اور وہاں پہ امام حسین کی یتیمہ 4 سالہ وہ شہید ہو گئی، اور غسالہ کو بھیجا اس نے کہ غسل دیا جائے زندان میں قید میں. تو اس قدر درے مارے گئے تھے اور کوڑے مارے گئے تھے کہ غسالہ نے جناب زینب سے سوال کیا کہ اس بچی کو کون سی بیماری تھی. تو جناب زینب نے کہا کہ اسے بیماری نہیں تھی، یہ آل محمد کے بغض میں ہمیں مارا گیا ہے، اور ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. اس نے کہا کہ اے خاتون، میں اس کا لباس نہیں اتار سکتی، اس قدر ظاہر غسل دینا تھا، اس قدر اس پہ تازیانے پڑے کہ اب زخم اور لباس ایک ساتھ ہو گئے. جناب زینب نے کہا کہ بہر کیف جس انداز سے ممکن ہو کہ تم انہیں غسل دو. اور اسی حالت میں ان کو آج بھی وہ جو بی بی کی قبر مطہر ہے، وہ ایکچولی قبر مطہر نہیں ہے، وہ زندان ہے، وہ یزید کا زندان ہے، وہ قید خانہ ہے جس کو جناب زینب نے، اب وہ قبر بن چکی. جناب زینب نے الوداع کہا تھا وہاں پہ دفنانے کے بعد، اور شام والوں سے کہا تھا کہ اے شام والوں، میں جا رہی ہوں اور ہمارا کاروان جا رہا ہے. جب یزید نے دیکھا نا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، تو شام والے بہت پریشرائز کر رہے تھے کہ تم نے آل محمد کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، سب نے محمد و آل محمد کا نام سنا ہوا تھا لیکن ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا. حتیٰ کہ جناب زینب جب شام میں داخل ہوئی نا، اور جناب زینب، جناب رباب، جناب ام لیلہ، حضرت علی اکبر کی ماں، حضرت علی اصغر کی ماں، یہ سب، جناب ام فروا، جناب قاسم کی مادر گرامی، یہ سب جب داخل ہوئی نا، تو شام کی عورتوں نے پوچھا بِأَيِّ أُسَارَ أَنْتُنَّ، تم کون سی قیدی ہو، کس قبیلے کی قیدی ہو؟ انہوں نے کہا نحن أُسَارَ آل محمد، ہم آل محمد کی قیدی بنائی گئی ہیں، ہم آل محمد کے گھرانے کی ہیں اور قیدی بنائی گئی ہیں. بس پھر یزید نے جیسے دیکھا تو اس نے لوگوں نے اس سے پریشرائز کیا کہ تو نے آل محمد کو قید کر کے رکھا، ان میں سے ایک بچی کی شہادت اس طرح سے، اور یہ جو سر ہم دیکھ رہے ہیں نوکے نیزہ پر، یہ تو ہمارے امام کا سر ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. جب اس نے دیکھا تو اس نے امام سجاد کو یا سید سجاد کو بلایا، امام علی زین العابدین کو جو مولا امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. امام زین العابدین نے کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کی بہن جناب زینب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ سجاد ان سے کہہ دیجئے ہماری کچھ شرطیں ہیں آزاد ہونے کی. آپ کمال دیکھیے، شرطیں کون رکھتا ہے؟ شرطیں وہ رکھتا ہے جو خود جیت چکا ہو، جسے پتا ہو کہ اب اس کے حالات اس کے فیور میں ہیں. تو ان کا ہماری شرطیں آزاد ہونے کی. تو کہا کہ کیا شرطیں؟ کہا ہمیں جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا، یعنی ایک رونا فطری ہے، انسان کے گھر میں موت ہو جائے تو رونا انسان کو آتا ہے. کہا ہم نے 72 لاشیں اٹھائے لیکن ہم جب روتے تھے ہمیں مارا جاتا تھا. تو ہمیں اب کھل کے رونے کے لیے ایک مقام دیا جائے. یہیں سے مجلس کا آغاز ہے. یہ خود ایک مجلس ہے، جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ خود ایک مجلس ہے. ذکر امام حسین ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اور دیگر اور بھی جو بھی کیمرہ مین ہمارے بھائی جو بھی سن رہے ہیں، تو یہ خود ایک مجلس ہے. بی بی زینب نے یزید کے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے.
خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جناب زینب بیٹھی ہوئی ہیں اور سب کا پرسہ لیا ہے، کہا دوسری میری شرط یہ، 3 شرطیں بتائیں، کہا دوسری شرط یہ کہ جو ہمارے لوٹا ہوا اسباب ہے، ہماری چادریں، ہمارے سر، جناب سکینہ کے گوشوارے جو بالیاں چھینی تھی، جناب علی اصغر کا جلا ہوا جھولا، وہ سب ہمیں واپس کیے جائے، یہ دوسری شرط۔ کا تیسری شرط یہ ہے کہ مدینہ سے پہلے، آپ کا سوال یہ کہ چہلم، تو مدینہ سے پہلے ہم چاہتے ہیں، چہلم قریب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے امام حسین کو الوداع کہیں، یعنی پہلے کوفہ آئے ہیں، کربلا سے کوفہ آئے ہیں، کوفہ سے یہ شام آئے ہیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ کربلا جائیں چہلم پر، جناب زینب، جناب ام کلثوم، تمام سب الوداع ہوں، حضرت عباس سے، امام حسین سے، جناب اون محمد سے، جناب علی اکبر سے، سب سے الوداع ہوں قبروں سے، اور اس کے بعد مدینہ جائیں۔ تو شام کے اس راستے سے کہ جس سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک راستہ نکلتا تھا کربلا کی طرف یعنی عراق کی طرف، ایک راستہ نکلتا تھا مکہ مدینہ کی طرف۔ تو جناب زینب نے کہا تھا کہ اس راستے پر جہاں پہنچیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم کربلا جائیں، پھر واپسی آئیں اور پھر دوسرے راستے پہ جائیں۔ یہ پہلا چہلم تھا با اختلاف روایت، کوئی کہتا ہے کہ یہ 61 ہجری ہی کا چہلم تھا، اور بعض زیادہ تر تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 1 سال گزر جانے کے بعد جناب زینب کو یہ موقع ملا اور انہوں نے چہلم کیا۔ تو تمام بیویاں، اور جب وہ پہنچی ہیں کربلا تو جابر بن عبداللہ انصاری جو بزرگ صحابی تھے، اور بہت سارے برادران اہل سنت ان سے حدیث بھی لیتے ہیں، تو ان کی بہت لمبی حیات تھی، تو ان کو معلوم ہوا مدینے میں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ میں آپ کو الگ سے بیان کر رہا ہوں، پھر دونوں واقعات کو انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے تھے، اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کو پتہ چلا کہ شہید بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اپنے ایک غلام کو کہا کہ اے غلام، مجھے تو لے چل جہاں حسین دفن ہے۔ جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو جابر نے اپنی نالین اتار دی، اور اس نے کہا کہ آپ نالین پہن لیجئے، بہت تپتی دھوپ ہے۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ زہرا کے لال کا خون کہاں بکھرا ہو، اور میری نالین کے نیچے وہ خون آ جائے، یہ پاک ہستی کا خون۔ کہا کہ پھر کہا مجھے اے غلام مجھے بتا کہ کہاں ہے قبر۔ کہا یہاں قبریں ہی قبریں، یہاں قبریں ہی قبریں ہیں۔ بہرحال جابر ابھی اس شش و پنج میں تھے کہ غلام نے بتایا کہ ایک کاروان آ رہا ہے، اور وہ کاروان جناب زینب کا تھا جو چہلم کرنے آ رہا تھا۔ اتفاق وہ 40واں دن تھا، جناب امام حسین کو شہید ہوئے 40واں دن تھا۔ جابر نے پہلی مرتبہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور جناب زینب نے دیکھا کہ چچا جابر موجود ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں آنا جانا تھا، اور پھر انہوں نے جناب زینب کے سامنے ایک مرثیہ بھی پیش کیا جو ظاہر عربی زبان میں ہے، اور جناب زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا امام حسین کی محبت میں۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک اونٹنی کی پشت سے گرانا اپنے آپ کو بہت مشکل کام ہے۔ امام حسین کی خاطر اپنے آپ کو گرایا، اور امام حسین سے کہا کہ اے امام، پہلا جملہ جو کہا کہ اے حسین مجھے معاف کیجیے گا، آپ نے ایک امانت دی تھی، میں اس کو دفنا کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ چہلم کی واک جو کی جاتی ہے نجف سے کربلا، جس کا آغاز ہوتا ہے 17 سفر سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک تو وہ تاسی ہے کہ جو جناب زینب نے اور جناب جابر نے کچھ حد تک پیدل چل کے کی تھی، اس کی یاد ہے۔ دوسرا یہ کہ کثیر روایت وارد ہوئی ہیں کہ جو چل کے یعنی پیدل اپنے گھر سے زیارت کے لیے نکلے۔ دیکھیں، ایک رسول اللہ کی زیارت کی حیثیت ہے، رسول اللہ سے ملاقات، زیارت یعنی ملاقات۔ بالکل۔ تو اب رسول اللہ سے ملاقات سواری پہ کریں گے تو علیحدہ ثواب ہے، یعنی سواری سے مراد آپ اپنے کمفرٹ زون میں، بالکل ایسا ہی ہے، اور
پیدل سے مراد یہ ہے کہ آپ زحمت اٹھا کر جا رہے ہیں, پورے باڈی کو آپ جس کو دے رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. بالکل. تو اب یہ جو نجف سے کربلا ہے, چونکہ نجف میں مولا کائنات مدفون ہے اور کربلا امام حسین, تو اب زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اور ایک آباد شہر سے دوسرے آباد شہر تک کے لیے, تو وہ اس تعصیم میں کیا جاتا ہے. ہر قدم کے بدلے, چھٹے امام کی ہمارے پاس حدیث ہے امام جعفر صادق کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اللہ ایک گناہ, ایک حدیث یہ اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک نیکی میں اضافہ کرتا ہے, حتیٰ کہ زائر جو امام حسین کا زیارت کرنے والا ہوتا ہے, زائر ہوتا ہے, 40 فرشتے اللہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے ایک زائر کے لیے. وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے, کامل الزیارت ابن قولبیہ کی ایک کتاب ہے, وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے, اگر اس دوران سفر کے دوران اگر وہ مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں 40 فرشتے وہ شریک ہوتے ہیں, اور اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے وہ زیارت کرتے ہیں, کیونکہ امام حسین کے لیے اللہ نے اتنے فرشتے, چھٹے امام کی حدیث ہے امام جعفر صادق کی, اللہ نے اتنے فرشتے خلق کیے ہیں کہ اگر پوری دنیا ایکا کر لے کہ ہم امام حسین سے ملنے نہیں چاہیں گے, تو اللہ نے اتنے فرشتے ویسے ہی خلق کر لیے جو حسین کی قبر کا طواف کر رہے ہیں کہ ایک صف جب طواف کر چکتی ہے تو وہ سب سے پیچھے چلی جاتی ہے اور دوسری صف طواف کرتی ہے, یہاں تک کہ جو طواف کر چکتی ہے وہ سوچتی ہے, اور پیچھے پروردگار کر دیتا ہے, وہ یہ سوچتی ہے کہ ہماری باری آئے گی. بلکہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ ان کا یہ گمان غلط ہے, قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے فرشتوں کی صف میں سے, پھر ان کی باری, اللہ نے اتنے فرشتے تو ویسے ہی خلق کر دیے ہیں. کعبے کا بھی ایسا ہی ہے, اس سال کعبے کی زیارت پہ بہت کم مومنین جا سکے, اور ہاں بہت کم ہمارے مسلمان جا سکے. تو اگر پوری امت مسلمہ اتحاد کر لے کہ ہم کعبے کا طواف نہیں کریں گے, تو کیا فرشتے طواف نہیں کریں گے؟ کیا اللہ ہمیں نہیں دکھ رہا نا؟ یہ ہماری بصیرت اور ہماری بصارت کا مسئلہ ہے, ہماری سمجھ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبہ خالی ہے. کعبہ اور روضہ رسول خالی نہیں ہے, کبھی بھی بند کر دیا جائے وہ اتفاق, لیکن اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہے کہ اس کے فرشتے طواف کریں گے. اور خود قرآن کی اس کی آیت ہے, انطاہر بیتی, حضرت ابراہیم سے کہا انطاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے, اس گھر کو پاک رکھو. تو اگر رکوع و سجود کرنے والے نہ بھی ہوں, طواف کرنے والے نہ بھی ہوں, تو گھر پاک و پاکیزہ ہے, اور یقیناً جو گھر پاک و پاکیزہ ہے پروردگار انتظام اس کے لیے کرتا ہے. تو یہ 40 واک جو ہے یہ ایک عرصے سے, یعنی ابھی تو اس کا یعنی یہ تو ابھی تو اس کا سن 62 63 64 ہجری سے پھر لوگ باضابطہ طور پر آنا شروع ہو گئے تھے. اب تو یہ سمجھے کہ 3 کروڑ تک فگر جاتا ہے کہ جو پیدل چلتے ہیں اور امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے پریشانیاں اٹھا کے جاتے ہیں, لیکن وہ خاص اپنے آپ کو اس زحمت میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ ثواب ان کو مل سکے. بہت بہت شکریہ حضرت. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ٹیچنگز ہیں, جو ان کی تعلیمات ہیں, جو ان کی قربانیاں ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ امت جو ہے وہ جلوس تو نکال رہی ہے, یہ ایک طبقہ نہیں, سارے طبقے, تمام مکاتب جلوس بھی نکال رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جلوس نکالنا ضروری ہے, یا پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دیگر احکام شریعت کو اپنانا وہ ضروری ہے؟ دونوں ضروری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ دین میں ہم نے اسی طرح سے لیا ہے جس طرح جابر ابن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا تھا اور مولا کائنات کے پاس علی ابن ابی طالب کے پاس. خواب تو بہت لمبا ہے, میں اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہمارے سوال سے مربوط ہے اس کا جواب دیتا ہوں. کہا کہ مولا کائنات کے فجر کی نماز کے بعد آئے, کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک خوبصورت کپڑا لٹک رہا ہے, اور ہر شخص آتا ہے اور اپنی مزاج اور اپنی پسند کے مطابق اس کپڑے میں سے کچھ کاٹ کے لے جاتا ہے, جبکہ
میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو خوبصورت کپڑا لٹک رہا ہے وہ پورا کا پورا لے جانے کی اجازت ہے، لیکن ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق تھوڑا سا لے جا رہا ہے، جس کو جتنا پسند آ رہا ہے۔ مولا کائنات نے اس کا جواب دیا فجر کی نماز کے وقت، کہا کہ اے جابر، یہ تمہارا خواب سچا ہے اور یہ خواب تمہارا آخری زمانے کی ایک نشانی ہے، وہ یہ کہ جو خوبصورت کپڑا تم نے دیکھا ہے یہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سے جو ہر شخص لے جا رہا ہے اپنے مزاج اور اپنی اپنی جو اس کو خوبصورت لگ رہا ہے، جو اس کو پسند آ رہا ہے، جبکہ اسلام پورا پسندیدہ تھا، سبحان اللہ، کیا پورا اسلام لینے کی بات ہے، اجازت تھی اور لے سکتے تھے۔ تو جلوس یعنی جلوس کے ایفیلیشن امام حسین سے، عزاداری کے ایفیلیشن ہے امام حسین سے، ذکر اہل بیت کے ایفیلیشن ہے، چاہے وہ بریلوی کرے، چاہے اہل حدیث کرے، چاہے دیوبندی کرے، کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے، سب کر رہے ہیں۔ بالکل۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کرتے کے دوران کتنی ہی ایسی دفعہ ہوتا ہے کہ جب اذان آتی ہے تب نماز کا اہتمام ہے یا نہیں، یہ سوال یہ ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حسین نے تو آخری سجدے میں اپنا سر کٹا کے بتایا ہے کہ نماز، اور سید الساجدین اس کی میں بہت اچھی اس کی مثال ملتی ہے ہمیں۔ سید الساجدین نے 35 سال امام حسین پہ گریہ کیا، یعنی امام علی ابن حسین زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، 35 سال گریہ کیا، اور لقب کیا ہے؟ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ لقب کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، امام زین العابدین سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے، امام زین العابدین سے بڑا کوئی سجدہ کرنے والا نہیں۔ آج اسلام کو امتزاج، آج اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز بھی بروقت قائم کریں اور ذکر اہل بیت بھی کریں، یہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے، تضاد نہیں ہے اس کے اندر۔ بہت بہت شکریہ حضرت اعجاز احمد محسنی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یقیناً آپ نے وہ تمام باتیں اس امت کے آگے رکھی ہیں جو اس امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت کی باتوں سے فیض لینے کی کوشش کریں کہ اصل مقصد جلوس نکالنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس جلوس کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کریں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور ضروری ہے، یہ انتہا درجے کی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھی ہے ناظرین کہ جلوس تو نکال رہے ہیں، حلیم بنا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم غفلت کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اس مقصد کو پکڑنا اور اس رسی کو تھامنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔
ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔